بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ یاد الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو شب وتر کہاں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو بتائیے کہاں چل رہی تھی؟ ماضی مطلق فعل ماضی مطلق معلوم. خلاص میں رکھ کے ماضی مطلق روبینہ میم ماضی مطلق مثبت معلوم کے معلوم. جی چل رہی تھی. اس کا بنانے کا ہم نے قاعدہ لکھا. جی باقی کوئی پوائنٹ نہیں ہے. وقار ابو حسن آپ لوگوں نے لکھا. سمر جی ابھی دیکھوں گا میں، مجھے دینا کاپی ہے. ٹھیک ہے. لہذا روبینہ میم ہم نے کیا قاعدہ پڑھا ماضی مطلق مثبت معلوم بنانے کا؟ بتائیے جو اضافی اس میں نہ پہلے کہیے پوری بات بولنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیے کہ ماضی مطلق مثبت معلوم کو مصدر سے پہلے صیغے کو مصدر سے بناتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ مصدر میں اگر زائد حروف ہیں، نمبر 1 اگر مصدر میں زائد حروف ہیں تو ان کو گرا دیں گے. گرا دیں گے. دوسرا فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیں گے اور لام الفعل کو فتح دیں گے اور عین الفعل کی الف فعل حرکت کی سماعی ہوتی ہے، حرکت سماعی لہذا اس کو ہوتی ہے. واو کے مطابق کر دیں گے. فعل ماضی معلوم میں حرکت سماعی ہوتی ہے. لہذا ماضی معلوم میں ماضی مطلق مثبت معلوم میں ثلاثی مثبت میں کیا ہوا؟ 3 وزن ہوئے، یا فعلا یا فعلا یا فعلا کے وزن پہ. فعلا 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 اس وزن پہ ہوئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا صیغہ بنانے کے لیے شب وتر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کاپی بند شب وتر دوسرا صیغہ بنانے کے لیے سمر دوسرا صیغہ بنانے کے لیے آخر میں الف کو بڑھا دیں کہاں گے. بڑھا دیں گے؟ تمہارے کمرے میں جا کے تو پوری بات بولو. پہلے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دیں گے. پہلے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دیں گے. الف بڑھا جیسے دیں گے. ضربا سے ضربا. ضربا. تیسرا صیغہ بنانے کے لیے شب وتر کیا کرتے ہیں؟ تیسرا صیغہ بنانے کے لیے بتائیے. لام الفعل کو ضمہ دے کر تیسرا آسان بتائیے. لام الفعل کو لام ضمہ دے الفعل کر کو واو ضمہ بڑھا دے دیں گے. کر واو بڑھا دیں گے. جی جیسے یہاں سے سمیعو دیں گے اور واو بڑھا دیں گے. ضربو. ٹھیک ہے. آپ بتائیے جی روبینہ میں چوتھا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چوتھا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے سے آخر میں پہلے صیغے کے آخر میں تا ساکن دائیں ساکن بڑھا بڑھا دیں دیں گے. دائیں ساکن بڑھا دیں گے. ہو جائے گا ضربا سے ضربا. پانچواں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کے آخر میں کچھ کرنا تو نہیں ہے. نہیں پہلے صیغے میں کچھ نہیں کرنا. جیسا تھا ضربا ویسے کہنے دینا ہے. بس تا بڑھا دینا. جی ہو گیا پانچواں صیغہ. چھٹا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھٹا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کے لام الفعل کو ساکن کر کے نون بڑھا دیں گے. جی نا بڑھا نون بڑھا ٹھیک ہے. ضربنا. شب وتر ساتواں صیغہ بنانے کے لیے وہی لام چھٹے سے لے کے آخر تک لام الفعل ساکن ہی رہے گا. ساتواں بنانے کے لیے بولیے لام الفعل کو ساکن کر کے تا بڑھا دیں گے. آٹھواں صیغہ بنانے کے لیے کر کے آخر میں تما بڑھا دیں گے. وقار نواں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو پہلے صیغے میں ساکن کر کے تم بڑھا بڑھا دیں. دیں گے. روبینہ میں 10واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام پہلے الفعل کو صیغے کے ساکن کر کے آخر کیا کو کریں گے؟
لام فعل کو ساکن کر کے تے بڑھا دیں گے، تے سے تی۔ تی بڑھا دیں گے، تی بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ شب و اتھر یہ تو تھا کون سا صیغہ تھا؟ 10واں۔ 11واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے تما، یعنی تما 8ویں بڑھا اور دیں 11ویں گے۔ صیغے میں دونوں میں تما بڑھتا ہے، یہ جی تسنیہ مذکر حاضر میں بھی اور تسنیہ مؤنث حاضر میں بھی۔ جی حاضر 12واں صیغہ بنانے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر کے روبینہ میں تننا بڑھا دیں گے، بڑھا دیں نہیں؟ گے۔ اور 13واں صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے میں لام الفعل کو ساکن کر کے تو بڑھا دیں گے، تو بڑھا دیں جی۔ گے۔ اور پھر 14واں صیغہ بنانے کے لیے بولیے لام فعل کو ساکن کر کے نا بڑھا دیں گے۔ نا بڑھا دیں گے، کیا بڑھا دیں گے؟ نا۔ نا بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی گردان میں نے دکھانا کیسے لکھی ہے، دور سے دکھانا جی۔ اب اتنا لکھنے کی ضرورت کیا تھی، سارا محنت کر کے ٹائم جائے گا آپ لوگوں کا۔ شب و اتھر آپ نے جو کاپی پہ لکھ کے بھیجا تھا، ترجمہ کہاں ہے؟ میں نے ایسے لکھ دیا نہیں، پھر بھی میں نے کیا بتایا تھا، ایسا عجیب سا لگ رہا ہے، اس سے الگ لگے گا۔ شب و اتھر نے بھی کیا سب جگہ لکھا ہے، سب لکھیں گے تو ٹائم جائے گا، اور بھی میں نے لکھ کے بھی نہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔ آپ 3 ہاں صیغے ہم نے بتا بھیجا دیجیے، نہیں لیکن لکھ لیا ہے۔ 3 صیغے، 3 لکھ صیغے لیا بغیر ہے۔ لائن چھوڑ کے لکھیے، پھر 1 2 لائن چھوڑ کے، پھر 3 صیغے بغیر لائن چھوڑ کے لکھیے، پھر 1 2 لائن چھوڑ کے، پھر 3 صیغے بغیر لائن چھوڑ کے لکھیے، ایسے اچھی لگے گی، ایسے اچھی لگے گی، جی دیکھیے اچھی لگ رہی نہیں لگ رہی؟ مگر ایک لائن کی جب آپ نے کاپی پڑھی ہے 2 لائن 3 لائن چھوڑ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کا کاپی لمبی ہے، جی بیچ میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں نے نمبر ڈالنے کے بعد مثال کے طور پر لکھا، آپ ایسے لکھیے گا نصارہ، نصارہ، بولیے نصارہ، نصرو۔ دیکھیے 3 بغیر لائن کے چھوڑ کے لکھ دیے، اب 3 لائن چھوڑ کے لکھیں گے تو لگے گا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ نصر۔ نصارہ، نصارہ، نصرت۔ نصراللہ۔ ٹھیک ہے، نصر، دیکھا؟ پھر 2 3 لائن چھوڑ کے، پھر 3 صیغے، پھر ایسے کر کے لکھیں گے تو اچھا لگے گا۔ اب ایسے لکھیں گے 1 1 لائن چھوڑ کے سارے میں، یا 2 2 لائن چھوڑ کے ہر صیغے کے بعد، تو ایک عجیب لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لائن کھینچنی ہے یا پیج موڑ دینا ہے، ترجمہ۔ ترجمہ میں نے بتایا نہیں تھا، نصر کے معنی مدد کرنا ہے، قتل کے معنی قتل کرنے کے ہیں، تو جب مدد کی تعریف پتہ ہے تمہیں تو ترجمہ کرنے میں کیا چاہ رہا تھا تمہارا؟ اب پیچھے جو لکھوا رکھا ہے، جب لکھوایا تھا فعل ماضی کی قسم میں، تو مثال نہیں دی تھی، نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، قتلا قتل کیا اس ایک مرد نے، صیغوں کے نام نہیں دکھائی دے رہے تمہیں؟ تو ترجمہ کرنے میں کیا جا رہا ہے، اگر آپ نے ترجمہ لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں لکھ دیا کہ پہلا صیغہ کیا ہے، واحد، واحد مذکر کا۔ تسنیہ، آپ تسنیہ شارٹ میں ایسے جمع۔ کر سکتے ہیں، شارٹ میں کر سکتے ہیں، بات لکھیں گے تو آپ کو ٹائم جائے گا، سیدھا سیدھا یہ کر دیجیے یا یہ کر کے دکھا دیجیے، ہے نہیں؟ تمہیں واحد کے نیچے معنی نہیں والے۔ پتا کیا ہے، ایک، مذکر کے معنی نہیں پتا مرد، غائب کے معنی نہیں پتا وہ، تو گدھے کہیں گے اس ایک مرد نے مدد کی، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے میں کرتی ہے، تو ترجمہ کرنے میں کیا ہے، نصرہ کی جگہ قتل ہوگا، اس ایک مرد نے قتل کیا گزرے ہوئے زمانے میں، اس اگر ہوتا ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، کون سے ہارڈ چیز تھی اس میں جو میں نے نہیں بتائی؟ جب صیغوں کا نام پتا ہے تو ان کو اردو میں کہنے میں کیا پرابلم ہے، تسنیہ کے معنی 2 ہے نا، مذکر کے معنی مرد ہے، غائب یعنی جو تھرڈ پرسن ہے غائب ہے، ان 2 مردوں نے مدد کی، ان 2 مردوں نے مارا، ان 2 مردوں نے قتل کیا، ان 2 مردوں نے کھایا، ان 2 مردوں نے مارا۔ جمع کے معنی نہیں پتا تمہیں، سب، مذکر کے معنی نہیں پتا مرد غائب، ان سب مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے کھایا، ان سب مردوں نے مارا، ان سب مردوں نے قتل کیا۔ کون سی ہارڈ چیز جو ترجمہ نہیں لکھتا تمہیں؟ چیزوں کے نام لکھ سکتے ہو تو ترجمہ کرنا تو بالکل آسان ہو گیا، حل ہوا، 1 2 سب، 1 2 سب مرد، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ روبینہ میم میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟
ترجمے میں یہ محتاط بن بیٹھے رہیے گا کہ ترجمہ کیسے لکھیں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر یہ اس لیے تو لکھوا رہا ہوں میں یہ نام، ان جی نام بے سے آپ شک ترجمہ کر لیں گی. اگر آپ کو میں نے لکھوا دیا القتل، القتل قتل کے معنی قتل کرنا، مصدر کے معنی میں نے لکھوا دی قتل کرنا. ماضی مطلق مثبت معلوم کی چل رہی ہے اور ماضی مطلق کی تعریف یاد ہے. ماضی مطلق وہ پہلے سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، لیکن ابھی گزرا ہوا زمانہ ہے اب یہ بتانا ہو. کھایا نہیں پتا کب کھایا، ابھی قریب میں کھایا، گزرے ہوئے زمانے میں کھایا تو پتہ لگتا ہے، لیکن ابھی کھایا دور کھایا. جی لہذا اتنا کافی ہونا چاہیے کیونکہ اب نام بتا رہے ہیں آپ کو. واحد یعنی ایک، اس ایک مرد نے قتل کیا، ان دو مردوں نے قتل کیا، ان سب جمع سب مردوں نے قتل کیا. بتائیے ترجمہ کرنے میں کون سا ہے؟ اب یہ بھی تو غائب ہے نا، مؤنث پا جائیے گا لکھو. آئیے ایسے ہی ترجمہ سمجھ میں آ گیا روبینہ میم کیسے کرنا ہے. ترجمے کے محتاج نہ بیٹھی رہیے گا، چکو تھا باقی سب لوگ کوئی بھی کہ بھائی میں کیسے لکھوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نام یاد ہے تو ترجمہ کرنے میں کیا پرابلم ہے. مصدر کے معنی لکھوا دیے انصرونی مدد کرنا، تو آپ اس مدد کو کب کرانی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کرانی ہے. اور نام جی سے اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مذکر کا معنی مرد ہی تو ہے، اب واحد کا ایک تسنیہ کا معنی دو، دو سے زیادہ جمع سب. سمجھ میں آیا. کبھی آپ محتاج بیٹھے رہے کہ بھائی نصرہ ضربہ تو ترجمہ پتہ تھا، کبھی کسی دن نیا کا نیا کوئی ایسا ورڈ آ جائے مثلا آپ کے آیا کا آدھا، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ورڈ دوں قعود، مصدر دوں قعود، تو آپ قاعد مقعد قعود حروف اصلی کا پتہ لگ جائے گا. آپ اینڈ دال ہیں، آپ اینڈ دال ہیں. اور میں آپ کو قعود کے معنی لکھوا دوں بیٹھنا، روبینہ میں قعود کے معنی لکھوا دوں میں بیٹھنا. گفتگو ہماری چل رہی ہے ماضی مطلق کی. ماضی مطلق کی آپ کو تعریف بھی پتہ ہے، سقوطن وقار عبور سماعت. ماضی مطلق کی تعریف بھی آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں کام کو کرنا یا ہونا. اب یہ جو بیٹھنا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کا انجام فاعل ہے. ترجمہ کون انجام دے رہا ہے، وہ گزرے ہوئے زمانے میں بیٹھنا انجام پائے گا. کون انجام دے رہا فاعل، یا تو ایک مرد ہوگا غائب یا دو مرد غائب ہو گیا اور سے مرد غائب. آپ کہہ لیجیے گا اس ایک مرد، وہ ایک مرد بیٹھا، وہ دو مرد بیٹھے، وہ سب مرد بیٹھے. وہ ایک عورت بیٹھی، وہ دو عورتیں بیٹھی، وہ سب عورتیں بیٹھی. اور اگر حاضر کا ہو تو حاضر کا ہو تو آپ کہیے گا مثلا تو ایک مرد بیٹھا، تم دو مرد میں غائب کو حاضر لگا، دو مرد بیٹھے، تم سب مرد بیٹھے، وہ ایک عورت بیٹھی، تم دو عورتیں بیٹھی، تم سب عورتیں. کتنا آسان ہے ترجمہ. اگر آپ کو ماضی کی جو فعل آپ پڑھ رہے ہیں اس فعل کی تعریف بھی پتہ ہے، بنانے کا طریقہ تو بتا ہی رہا ہوں میں. جی اور ان سیغوں کے نام بھی پتہ ہے. یوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے دل میں ایسا خیال آیا ہو کہ بھائی سیغوں کا نام کیوں یاد کرانا چاہ رہے ہیں اور اس کے نمبر کیوں یاد کرانا چاہ رہے ہیں. ان نام اور نمبر سے ترجمہ پتہ لگے گا، نام اور نمبر سے ترجمہ پتہ چل جائے گا. نمبر 7واں صیغہ، نمبر 7واں صیغہ تو آپ کو فوراً کہے گی جمع واحد مذکر حاضر. 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر. اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب دو چیزیں لکھنی ہے، ایک تو فعل کون سا ہے، دوسرا معنی کیا ہے اس مصدر کے. تو آپ دیکھیے گا بھائی ماضی مطلق کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن مصدر کا معنی کیا بیٹھنا. اب آپ کو اس بٹھانے کو گزرے ہوئے زمانے میں انجام دینا ہے اور فاعل انجام جو دے رہا ہے وہ تو ایک مرد ہے. 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر، تو ایک مرد بیٹھا. اور اگر یہ ماضی مطلق نہ ہو کہ ماضی قریب ہوتا تو ایک مرد بیٹھا ہے. قریب کے گزرے میں تو دور کے گزرے میں تو ایک مرد بیٹھا تھا. کاش کے تمنا ہے، کاش کے تو ایک مرد بیٹھتا، شاید کہ تو ایک مرد بیٹھے. تو ماضی جیسے فعل چینج ہوتا رہے گا ویسے
کہ مانا بیٹھنے کے مثال کے طور پر اسی ایسے انجام دینے ہیں آپ کو. باقی نام یاد ہے تو سب کر ہی لیں گے آپ. نام اسی لیے تو میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو نام اور نمبر بھی. ابھی نصرہ نصرتا نصرنا کیا ترجمہ ہوگا؟ نام کیا ہے سیغے کا؟ سیغے کا نام کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب. غائب. ایسے لکھیے گا شارٹ کر کے تسنیہ مؤنث یا تسنیہ غائب. تسنیہ مؤنث. ایسے ہی جمع مؤنث غائب. نام کے معنی مدد کرنا بھی پتا ہے اور ہمیں بات چل رہی ہے ماضی مطلق کی تو مدد گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو انجام دلانی ہے. لیکن یہ گزرے ہوئے زمانے میں جو مدد انجام دے رہا ہے وہ کون ہے؟ یہاں پہ ایک عورت یا دو عورتیں دو یا عورت یا سب عورتیں. دو ایک عورت. اس ایک عورت نے مدد کی. ان دو عورتوں نے مدد کی. ان سب عورتوں نے مدد کی. ایسا ہی حاضر آ جائیے گا بس یہاں پہ حاضر کر دیجیے گا ہے نہیں. اور سیدھے چینج ہو جائیں گے نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتنا. پھر آپ کہیں گی تجھ ایک مرد نے مدد کی. تم دو مردوں نے مدد کی. مدد تم کی. سب مردوں نے مدد کی. مدد تجھ کی. ایک اب حاضر ہو جائے گا تو تجھ ایک عورت نے اس مدد نے کی. مدد تم کی. دو عورتوں نے دو مدد عورتوں کی. نے تم مدد سب کی. تم سب عورتوں نے عورتوں نے مدد مدد کی. کی. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی کوئی ہاں. مسئلہ مجھے ایک مرد یا ایک عورت جب کہیں گے واحد متکلم جو فائدے انجام دے رہا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کام کو انجام دے رہا ہے وہ وہی ہے جو بول رہا ہے. جس نے انجام دیا ہے وہ وہی ہے جو بول رہا ہے. وہ اکیلا ہے اور وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی. میں نے مدد کی ہے تو آپ کہیں مجھے ایک مرد نے مدد کیا مجھے ایک عورت نے. چوتھے سیغے میں دو کے لیے بھی وہی ہے دو سے زیادہ کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. ہم دو مردوں نے مدد کی یا دو عورتوں نے مدد کی یا ہم سب مردوں نے مدد کی یا سب عورتوں نے عورتوں نے مدد کی. مدد کی. شارٹ کیسے کرنا ہے آپ کو؟ شارٹ ایسے رکھنا ہے ترجمے میں بھی اور یہاں بھی. یہاں تو شارٹ پتا لگ گیا کیسے شارٹ کیا ورنہ ٹائم جائے گا آپ کا. ورنہ آپ ترجمہ کیجیے گا اس ایک مرد نے اس ایک مرد نے مدد. اب شارٹ کیسے کریں گے؟ دو مرد نے مدد کی. ان سب مرد نے مدد کی. ٹھیک ہے. سب اس ایک عورت نے مدد کی. عورت نے مدد کی. دو ان سب لکھیں گے کتنا ٹائم جائے گا کتنی دیر میں دو صحیح گردانے اور لکھ لیں گے نہیں. ایسے زیادہ. لکھیے گا. یا تو آپ لائن کھینچ لیجیے گا ایسے کر کے یا تو آپ پیج کے اوپر ایسے کر کے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی اس کے لیے تھوڑی بڑی پھر اس کے لیے ٹھیک ہے. ایسے کر کے اوپر نام لیجیے گا واحد ماضی مطلق مثبت معلوم جو بھی گردان ہے. مثبت ہے تو مثبت منفی ہے تو منفی معلوم ہے تو معلوم مجهول ہے تو ادھر کو لائن میں کوئی 1 2 3 4 نمبر لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. جب آپ کو نام یاد ہو جائیں گے نا اور نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ چھٹے صیغے میں جب مؤنث غائب اس کا نام ہے اس کے لیے نون بڑھانا پڑتا ہے نام. یہ یاد ہونا چاہیے. الف واو تا ساکن تا نا تا تو نون تے تو نام تو نام پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے کہاں پڑھنا ہے. میں آپ سے کہوں تو کہیں گا 13ویں میں پڑھتا ہے تے 10ویں میں پڑھتا ہے واحد مؤنث حاضر میں. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نام کہاں پڑھتا ہے چھٹے صیغے میں پڑھتا ہے جمع مؤنث غائب میں. ایسے پتہ ہونا چاہیے. ایسے یاد کر کے گردان ایسے لکھیں گے شب و تعالی ایسے لکھیے گا. 3 صیغے بغیر ایک چھوڑے آپ نے ایسے لکھی تھی لیکن آپ نے ترجمہ پورا لکھا ہے. شارٹ کیجیے گا اور ٹائم جائے گا. ٹھیک ہے ایسے کر سکتی ہیں آپ یا ایسے بھی کر سکتے ہیں بالکل ہی اگر وہ کرنا ہو تو. ہاں وہ بھی ایک طریقہ ہے. واحد تسنیہ جمع ہم نے بھی پورا لکھا ہے آقا. پورا لکھیں گے تو ٹائم جائے گا آپ کو. پھر لکھتے لکھتے انسان ہے وہ غلط نہیں لگتا کیسا کتنا لکھوں شارٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے زیادہ لکھی ہے نہیں. تو ان کو یاد کیجیے
آئیے. اور ہاں بہت سے لوگوں نے ایک دو نے اور بھیجی تھی اس میں غلطی کی تھی. وہ آپ دیکھیے یہ درس مجھے نہیں پڑھانا چاہیے تھا آج آیا والی بات جو میں بتا رہا ہوں, لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا تھا, آئندہ نہ سن جی سمجھ. ایک چیز اور بتاؤں, ایک لڑکی نے طالبہ نے بھیجی تھی گردان, شفوسن نے نہیں, ایک دوسری نے, انہوں نے 3 گردانیں لکھی. اس کو یاد رکھنا. دیکھیے کیا میں نے کیا کہا, جب آپ بنائیں تو پہلے سیڑھیوں کو مد نظر رکھنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, پہلا سیگا, دوسرا سیگا, تیسرا سیگا, چوتھا سیگا بنانے کے لیے کچھ کرنا تھوڑا ہی تھا, صرف تا ساکنہ بڑھانی تھی. اور 5واں سیگا بڑھانے کے لیے کچھ کرنا نہیں تھا, صرف تا بڑھانا تھا. انہوں نے جو ہے وہ نون فعل کو ساکن کر دیا 5ویں سیگے میں ہر جگہ. قتلتا یا نصرتا یا ضربتا, نہیں, 5ویں سیغے یا چوتھے سیغے میں کچھ کرنا نہیں ہے, صرف پڑھانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لام الفعل تو ساکن چھٹے کے بعد, چھٹے اور اس کے بعد سے ہوگا. تو دھیان رکھنا, بہت لوگ 5ویں سیغے میں غلطی کرتے ہیں, بہت لوگ لکھنے میں بھی, پڑھنے میں بھی, سنانے میں بھی. آپ سے لوگ گردان سنائیے جیسے کر رہے تھے, نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا, کیسا نصرتا, نصرتا نصرتا, ضربتا, قتلتا, سمعتا, قعدتا, اکلتا. صحیح ہے. 5ویں سیغے میں لام الفعل ساکن نہیں کرنا ہے, تو خاص توجہ رکھنا. کیونکہ کی ہے غلطی, اس لیے میں آپ کو توجہ بار بار دلا رہا ہوں. 5ویں سیغے میں ماضی کے پھر کچھ نہیں کرنا ہے, صرف تا بڑھانا ہے لام الفعل کے ساتھ, اس قتل کے ساتھ. کوئی چھیڑ اس فعلا یا فعلا یا فعولا کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی, چاہے وہ فعلا ہو جیسے قتلا, چاہے فعلا ہو جیسے سمعا, چاہے فعولا ہو جیسے حسنا. حسنا کچھ نہیں کرنا. سمعتا حسناتا جی. 5ویں سیغے میں خاص توجہ رکھیے گا, اس میں بہت لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. جی ساکن جو ہے وہ کہاں سے ہوگا, چھٹے سے لے کے آخر تک لام. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی نہیں, آقا. چھٹے سے جی لے کے آخر تک لام الفعل ساکن ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. 5ویں سیغے میں مت کر دینا. اور ایک بات اور یاد رکھنا, کیا, حالانکہ آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے تھی, 8ویں سیغے میں بھی ماضی میں تما پڑتا ہے, اور 11ویں میں بھی, 8ویں میں بھی اور 11ویں میں, لیکن دونوں کا نام الگ ہے, فاعل الگ ہے. 8واں میں کون ہے, مذکر تسنیہ ہے, ہے, تسنیہ ہے, یہاں بھی تسنیہ ہے. فرق کہاں ہے, مذکر ہے, مذکر و مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے. اور دو چیزیں کامن ہیں, نہیں 3 چیزیں کامن ہیں. ایک تو دونوں میں تما ہے 8ویں 11ویں میں, تما ہے دوسرا دونوں اور تسنیہ ہے, تسنیہ ہے. تیسرا دونوں حاضر ہے. حاضر ہے. فرق کہاں ہے, صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے. صحیح ہے جی نہیں, ہاں. جی آقا. ٹھیک ہے. تم جی 2 مردوں نے مدد کی, تم 2 عورتوں نے مدد کی. ٹھیک ہے نہیں, یاد رکھنا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے جائے ماضی کی جو آپ نے گردان پڑھی 14 سیغے, اس میں فاعل کی نشانی, کام کو انجام دینے والا جو ہے وہ ضمیر کیا ہے, ضمیر کیا ہے, تو یاد رکھنا جو پہلا سیغہ ہے اس میں ہوا پوشیدہ ہے, اور جو چوتھا ہے نصارت, اس میں مسعودی ہے تا ساکنہ ضمیر ہے نہیں, اس میں ہیا اس میں پوشیدہ ہے. ہیا یہ دیکھ لو پوشیدہ صرف ہے. مؤنث ہونے کی علامت ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو پہلے تا میں ہوا, چوتھے میں ہیا, مؤنث. پوشیدہ ہے, یا دکھائی نہیں دیتا, باقی سب جگہ ضمیر ساکن ہے. دوسرے میں کیا ہے, الف. تیسرے میں کیا ہے, واو. 5ویں میں کیا ہے, الف. کیونکہ تا تو مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے. اب چھٹے میں نا, 7ویں میں تا, 8ویں میں تما, 9ویں میں تما, تم, تم, 10ویں میں تے, تی, 11ویں میں تما, تما, 12ویں میں نا, تنا, 13ویں میں تو, تو, 14ویں میں نا. نا. تو انہیں کیا کہتے ہیں, ضمیر کہتے ہیں.
ضمیر فارسی میں پھر ضمیر کہتے ہیں شنا سے، شنا سے یہ کیا ہوتی ہے ضمیر اور شنا سے؟ فاعل کی نشانی، فاعل کی فاعل کی نشانی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ فاعل کون ہے، اس الف سے پتہ لگتا ہے کہ فاعل دو مذکر دو مرد غائب والے ہیں، اس واو سے پتہ لگتا ہے کہ بہت سے مرد غائب والے ہیں، اس الف سے دو جگہ الف ہے، یعنی دو جگہ تما دو جگہ الف، ٹھیک ہے؟ اگر تے کے ساتھ الف ہے تو مؤنث دو عورتیں، اس نا سے پتہ لگے گا کام کو انجام دینے والی بہت سی عورتیں غائب ہے نہیں، جس نا سے پتہ لگے گا تو ایک مرد، پھر تما تم دو مرد، تم سب مرد، یہ سب کیا ہے؟ یہ فاعل کی نشانی سے پتہ لگتا ہے کہ کام کو انجام دینے والا فاعل، یعنی فاعل کون ہے؟ سبجیکٹ بولتے ہیں انگلش میں، سبجیکٹ بولتے ہیں فاعل کو، کرتا ہندی میں کرتا، روبینہ میں شب و جی اطہر، آقا۔ ہندی میں کرتا بولتے ہیں فاعل کو، عربی میں فاعل جی اور جی فارسی میں بھی مثلا فاعل، لیکن فاعل، انگلش میں سبجیکٹ بولتے ہیں، سبجیکٹ بولتے ہیں۔ جی تو یہ سبجیکٹ کی علامت ہے، ان سے پتہ لگے گا تم نہ سے جی کہ جو کام کرتا ہے وہ بہت سی عورتیں ہیں، وہ بھی حاضر والی ہے نہیں، جی چلیے فہم ہو گیا؟ میں آگے کچھ پڑھاتا لیکن یہ باتیں آپ کو قاعدے کے تحت آپ کو خود کو ان چیزوں میں توجہ دینی ہے، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں غلطی نہ کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس پہ خاص دھیان رکھیے گا، جی جو آج آقا۔ کی ریکارڈنگ ہے کوئی درس نہیں ہوا، بس میں نے آپ کو جو چیز آپ کو خود کو توجہ دینی چاہیے تھی لکھتے ہوئے، جی وہ چیز میں نے تو ایک تو آپ کو صیغے کا نمبر یاد ہونا چاہیے، صیغہ یاد ہونا چاہیے، صیغے کا نام، مصدر کا اگر معنی پتہ ہے تو پھر آپ کو 14 صیغوں میں انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ میں کیسے لکھوں کیا لکھوں، جب آپ کو صیغے کا نام معلوم ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر ہے، جی نصرتا مثلا، تو آپ کہے گا تو ایک مرد نے مدد کی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے فعل کون سا ہے، مثلا ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، جو بھی ہے وہ بھی پتہ ہے، اس کی تعریف بھی پتہ ہے، صیغے کا نام بھی پتہ ہے، تو پھر اس کو واحد کو ایک کہنے میں اردو میں، تسنیہ کو دو کہنے میں، اور جمع کو بہت سے کہنے میں، سب کہنے میں اچھا فرق پڑ جائے گا، اور مذکر کو مرد کہنا ہے بس، جی حاضر کو تو، جی تم، جی غائب آقا۔ کو وہ یا وہ، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم اللہم صل صل علی علی محمد۔ محمد